السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خوش اور آباد رکھے اور تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آج میں آپ کے لیے بہت اہم اور قیمتی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس میں ہم 3-4 سوال جو ہیں وہ کور کریں گے، اور چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت ہی اہم کوسچن ہے، بہت اہم سوال کیا ہے ایک بھائی نے کہ کیا مرنے کے بعد نیک لوگوں کا جسم محفوظ رہتا ہے قبر میں؟ کیا قبر میں مرنے کے بعد نیک لوگوں کا جسم محفوظ رہتا ہے؟ تو یہ کئیوں کا محفوظ رہتا ہے، کئیوں کا نہیں رہتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، کئیوں کا جسم محفوظ رکھ لیتے ہیں اللہ، اور کئیوں کا نہیں رکھتے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ تو آگے کا سسٹم ہے، یہ تو اللہ جانے، اور اللہ کا کام ہے یہ اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جس کا جسم چاہے وہ محفوظ رکھے، جس کا چاہے نہ رکھے، چاہے کوئی نیک ہے چاہے کوئی بد نیک ہے، جیسے بھی ہے، جس کا چاہے محفوظ رہتا ہے جسم، جس کا چاہے نہیں رہتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو دوسرا کوسچن ہے ایک جو ہے نا وہ بھائی نے کیا ہے کہ قبرستان میں جا کر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو دعا مانگنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور مسئلہ سن لیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جو ہے نا وہ آپ مانگ بھی لیں تو کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے، لیکن نہ بھی اٹھائیں ہاتھ یعنی کہ ہاتھ تو دعا مانگنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ گناہ نہیں ہے آپ کا، آپ ویسے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے بنا بھی قبرستان میں جا کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ یا حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا کوسچن یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ جو میدان عرفات ہے مکہ میں، حشر والے دن یہاں ہی سب اکٹھے ہوں گے، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ملک شام ہے، شام میں جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوں گے، وہاں میدان حشر ہوگا، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، میدان عرفات میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ایسے ہے کہ ملک شام میں جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوں گے، اور جو ملک ہے یعنی کہ مکہ ہے جو شہر ہے، اس میں میدان عرفات میں نہیں اکٹھے ہوں گے، حشر کا میدان ملک شام میں لگے گا۔ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کی بیگم سے شادی کی ہے، وہ فوت ہو گئے تھے، ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، تو وہ بیوہ ہو گئی تھی میری بھابھی، ان سے میں نے شادی کی ہے، میں خود بھی نکاح میں تھا، پہلے میری بھی شادی تھی، لیکن میں نے دوسری شادی ان سے کر لی ہے اور بغیر بتائے کی ہے والدین کو، تو کوئی بات نہیں، آپ نے نکاح ہی کیا ہے، آپ دونوں راضی تھے تو آپ نے کیا ہے، کفالت کے لیے کیا ہے نا، آپ نے بچوں کی کفالت کر سکیں، بیوہ کی کر سکیں، آپ نے ثواب کی نیت سے کیا، لیکن ضروری تھا کہ آپ والدین کو بتا دیتے، ٹھیک ہے، ضروری ہوتا ہے والدین کو بتانا۔ تو ایک اور آدمی نے سوال کیا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھے ہر نیک کام سے روکتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میں نیک کام نہ کریں، آپ یہ ایسا نہ کریں، یعنی کہ دین کے کافی کاموں میں رکاوٹ بنتی ہے، تو آپ اس کو گھر سے نکال دیں، سے کہ بھائی جاؤ، اگر تم دین کے کاموں میں، میرے اسلام کے کاموں میں رکاوٹ ڈالو گی تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، دیکھنا آپ دماغ سیٹ ہو جائے گا اس کا، یہ کس کیسا کمپرومائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بالکل سختی کریں اس پہ، اسے کہیں بھائی رہنا ہے تو آپ رہیں، نہیں تو آپ جائیں اپنے گھر، اس اسلام اور دین کے کاموں میں آپ نے رکاوٹ نہیں ڈالنی، میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں اس کو گھر سے نکال دیں، خود بخود دماغ ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ وہ کبھی مخالفت نہیں کرے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے، آپ جو یہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو لائک بھی پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔